ہے جس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جس نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا، اللہ کا دیدار کیا۔ اس روئے زمین پر ایک ایسی شخصیت کہ جس نے اللہ کا دیدار کیا، اور وہ میرے اور آپ کے نبی اکرم علیہ السلام کی ذات ہے، اور فضیلت والی اور برکت والی شخصیت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی، الذی اسری بعبدہ، کہ جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، لیلاً، رات کے مخصوص حصے میں، رات کے کچھ مخصوص لمحے میں، فرمایا کہ اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اور اس سیر کا مقصد کیا تھا؟ اس سیر کی وجہ کیا تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ وہ اپنے خاص بندے کو دکھائے اپنے عجائب، اپنے خاص بندے کو دکھائے اپنے عجائب، اپنی مخلوقات اور اپنی تخلیق کا مشاہدہ کروائے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ فرماتا ہے تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھاؤں، اپنے عجائبات دکھاؤں، قدرت خداوندی کے مشاہدات سے اس نبی اکرم علیہ السلام کو وہ قدرت خداوندی کے جلوے دکھاؤں۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ کہ اللہ نے اس نبی اکرم علیہ السلام کو اتنی فضیلت بخشی کہ وہ سماعت بھی کرتے ہیں، سامنے سے نہیں، دیوار کے پیچھے سے بھی سنتے ہیں، کوسوں میل دور سے بھی سنتے ہیں، اور اللہ نے دیکھنے کی قوت بھی عطا فرمائی۔ نہ صرف سننے کی قوت، فرمایا کہ دیکھنے کی طاقت بھی ہے۔ قربان جائیے، آج سے پہلے کسی نبی کو نہ سننے کی طاقت تو تھی، لیکن اللہ کو دیکھنے کی طاقت کسی کو نہ بخشی سوائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی فضیلت دی، اتنی طاقت دی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بغیر حجابات کے 70,000 جو حجابات ہیں وہ سائیڈ پہ ہوں، وہ سارے کے سارے ہٹ جائیں، اور نبی اکرم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو اتنی فضیلت بخشی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کے ایک مخصوص حصے میں اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ نبی اکرم علیہ السلام بچپن سے آپ کی پرورش میں تھے، جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام غمگین حالت میں، افسردگی کے حالت میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا کہ جیسے کہ اپنا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک اس کا غم ہوتا ہے، تو آپ کے جسم اطہر پر آپ کا جو غم تھا وہ آپ کی طبیعت سے ظاہر ہوتا تھا۔ تو اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ اس وقت کہ جب آپ علیہ السلام حضرت ام ہانی آپ کے گھر میں جلوہ فرما تھے، جلوہ افروز تھے، وہاں تک کہ حضور علیہ السلام
اپنی خالہ زاد بہن کے ہاں آپ آرام فرما رہے تھے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ملاقات کا، آپ کو دیدار کا جو شرف ہے وہ بخشنا چاہتا ہے، آپ کو دیدار کا شرف بخشنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پیغام ملا تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس سیر کی، اس معراج کی تیاری شروع فرمائی، یہاں تک کہ مسجد حرام میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور حضرت جبریل امین جو سواری لے کر آئے تھے براق، آپ اس پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام علیہم السلام ہے وہ وہاں پر پہلے سے موجود تھے، گویا کہ آپ نے وہاں پر ان کی امامت فرمائی، اور مسجد اقصی سے عرش معلی کی طرف آپ نے معراج کی، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، آپ کے پروٹوکول کے لیے، آپ کے وارم ویلکم کے لیے کہ آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمان پر اپنے مقرب نبی کی ڈیوٹی لگائی تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے استقبال کریں۔ یہ معراج ہے حضور علیہ السلام کی، یہ وہ معراج ہے، یہ اس پیغمبر کا معراج ہے، یہ اس پیغمبر کو سیر کرائی جا رہی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے سیر کا لفظ استعمال کیا، سیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالی اسرا کا لفظ، اسرا کا مطلب سیر کرنا ہوتا ہے، وزٹ کرنا ہوتا ہے، اور ذرا فکر کی، ذرا غور کیجئے کہ جب کوئی فارن کنٹری کا کوئی منسٹر یا کوئی وزیر اعظم اگر کسی ملک کا وزٹ کرنے آتا ہے، سیر کرنے آتا ہے، تو اس کو اسی ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو اس منصب پر فائز ہوتا ہے، وہ اس کو سیر کرواتا ہے۔ جس طریقے سے برطانیہ کے جوڑے آتے ہیں یا فارن کنٹری کے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان کو ان کے منصب کے مطابق ان کو وہاں پر سیر کرائی جاتی ہے، وہاں پر گھمایا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، یہاں پر سیر کرنے والے، یہاں پر جن کو معراج ہو رہی ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ اور سارے پیغمبروں سے افضل ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی ذات مقدسہ ہے، اور سیر کے لیے لے جانے والے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام، جو تمام فرشتوں سے مقرب فرشتے ہیں اور جنہوں نے سحر کے لیے بلایا ہے، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ کتنی بڑی سیر ہوگی، یہ کتنی بڑے پیاری سیر ہوگی، اور یہ کتنا بڑا اور پیاری ایک معراج ہے کہ افضل الانبیاء، اور بلا کون رہا ہے؟ خالق کل، خالق کل اور مالک کل بلا رہا ہے، اور
उनके इस्तिकबाल के लिए पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तमाम बनी नौ इंसानियत के बाप हैं, देखने में तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी जद्दे अमजद अबुल बशर है, चूंकि आपके भी बाप हैं, लेकिन आज हजरत आदम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तिकबाल के लिए पहले आसमान पर खड़े हैं। तो वो मेराज कितनी मुकद्दस है कि जिसके बारे में सिदरतुल मुंतहा पर जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचते हैं, सिदरतुल मुंतहा से अर्श मुअल्ला की तरफ जाते हैं, ला मकान की तरफ आप सैर करने को जाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और आप हैरानी के आलम में होते हैं, आप हैरानी के आलम में हैं, परेशानी के आलम में हैं कि ये कैसी मेराज है। आगे से आवाज आती है, ए पैगंबर खुदा, ए महबूब खुदा, चले आइए। जब आवाज आती है अल्लाह की तरफ से, लेकिन वो लहजा अबू बकर सिद्दीक का होता है। हुजूर की सारी हैरानी की जो आलम था, जो कैफियत थी, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। कहा या बारी ताला, दिल में सोचा कि ये अबू बकर मुझसे पहले वहां पर मौजूद है। वो बात दरअसल ये थी, अबू बकर से आपको बड़ी उनसीयत थी, हुजूर को बड़ी मोहब्बत थी, तो अल्लाह ने अबू बकर के लहजे में फरमाया कि ए पैगंबर खुदा, चले आइए, ताकि वो जो हैरानी का एक आलम था, हैरानी की एक कैफियत थी, फरमाया कि वो खत्म हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह अक़दस में पहुंचते हैं, अल्लाह की बारगाह अक़दस में जब आप पहुंचते हैं, 70,000 नूर के जो हिजाबात हैं अल्लाह तबारक व तआला से, वो सारे के सारे जो पर्दे हैं वो हटते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़काना काबा कौसैनी औ अदना, कि महबूब अपने खुदा के इतने पास थे, इतने करीब थे, जैसे ये दो भुएं हैं, इनके दरमियान ये थोड़ा सा फासला है, ये ना होने के बराबर का फासला है। फरमाया कि महबूब अपने खुदा के इतने करीब थे जैसे काबा कौसैन औ अदना, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब थे। इतना भी फासला नहीं था जितना ये दो भुओं का फासला है, फरमाया इससे भी कम का फासला था। वो महबूब कौन से, वो मुकद्दस हस्ती कौन सी, जिसके बारे में मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। फरमाया कि ये वो ऐसी हस्ती है, ये वो ऐसे महबूब हैं कि जो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, बल्कि जब भी बोलते हैं वो अल्लाह का कलाम बोलते हैं, जब भी बोलते हैं अल्लाह के पैगामात बोलते हैं, जब भी बोलते हैं अल्लाह का हुक्म जो अल्लाह की तरफ से मिलता है वो लोगों को पहुंचाते हैं। गोया कि जुबान मुस्तफ़ा है, कलाम वो कलाम खुदा है, वो कलाम खुदा है, लेकिन जारी किससे हो रहा है, वो जुबान मुस्तफ़ा से हो रहा है। यार जरा गौर कीजिए, वो कितनी मुकद्दस हस्ती है कि जिसके बारे में मेरे रब ने यहां तक फरमा दिया कि फकाना काबा कौसैनी, कि महबूब अपने रब के इतना करीब था कि जितना ये दो भुओं का फासला है। किसी के जहन में ये आ सकता था, अच्छा जब अल्लाह का दीदार किया तो आंखें कैसी थी, आंखें नीचे थी, आंखें चपक रहे थे, क्या था? मेरे रब ने यह भी फरमा दिया ताकि एतराज जो है वो खत्म हो जाए। फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, कि महबूब ने खुदा को ऐसे देखा गोया कि आंख तक ना झिपकी। महबूब अपने खुदा का दीदार कर रहे हैं। हम एक मिनट में पता नहीं कितनी बार आंखें झिपक लेते हैं, कितनी बार अपनी आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं, लेकिन मेरे रब ने कुरान में फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, कि महबूब अपने रब को यूं देख रहा है गोया कि आंखें ना बंद होती हैं और ना चिपक रही हैं,
بلکہ آنکھیں جیسے ٹکٹکی باندھ کر ایک چیز کو انسان دیکھتا ہے، بڑے ہی غور و خوض سے دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ محبوب اپنے رب کو یوں دیکھ رہا تھا۔ محبوب کے دیکھنے کا عالم یہ تھا کہ یہاں تک کہ اس نے آنکھیں تک نہ جھپکی۔ اور یاد رکھیں معراج سر کی آنکھوں سے، حضور علیہ السلام آپ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے دیدار کیا ہے۔ حضور کے بعد حضور علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے تو علماء نے فرمایا کہ وہ کافر اور مرتد ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا کہ میں نے خواب میں دیدار کیا ہے وہ الگ بات ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ خواب میں اللہ کا 100 بار دیدار کیا ہے، لیکن یہ شرف کہ سر کی آنکھوں سے جاگتی حالت میں جس نے اللہ کا دیدار کیا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام ہے کہ جن کے بارے میں جن کے امتی بننے کی خواہش اللہ کے نبیوں نے کی، پیغمبروں نے کی کہ کاش ہم اس نبی آخر الزمان کے امتی ہوتے۔ تاکہ کیوں امتی ہوتے؟ تاکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ لوگوں سے بہترین امت تمہیں بنایا گیا ہے تاکہ اس ٹائٹل کو ہم ون کرتے، تاکہ وہ القاب ہمیں مل جاتا۔ یہ وہ افضل امت ہے، یہ وہ افضل پیغمبر ہے کہ جس کے بارے میں میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى۔ اچھا اب معراج ہو رہی ہے اور حضور علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے، دوزخ کی سیر کرائی جا رہی ہے، اور جو مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں، جنت میں، دوزخ میں جو انعامات خداوندی حضور کی امت کو ملنے ہیں ان کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی معراج ابھی باقی ہے، یہاں تک کہ حضور کو سیر کرائی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوتا ہے کہ جو قوم کہ کھیتی کو بیجتی ہے، وہ جیسے ہی وہ کھیتی کو بوتی ہے، اس کو بیجتی ہے، یہاں تک کہ وہ کھیتی جو ہے وہ کٹ کر غلے کے ڈھیر کی صورت میں بدل جاتی ہے۔ جب یہ کیفیت، یہ حالت حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں تو آپ جبریل امین سے پوچھتے ہیں، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ کھیتی کیسی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو صدقہ کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا جو مال ہے یہ صدقے کی صورت میں، یہ کھیتی کی صورت میں، یہ بیج کی صورت میں، تخم کی صورت میں اللہ آخرت کی زمین میں بویا جاتا ہے۔ جب آخرت کی زمین میں یہ بیج اور تخم جو ہے وہ آخرت کی زمین میں بویا جاتا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے رحمت کا اور قبولیت کا جب پانی پڑتا ہے تو فرمایا یہ کھیت کی صورت میں اپنے مالکوں کو پھل کی صورت میں نفع پہنچانا شروع ہو جاتا ہے کہ ادھر بندہ اللہ کی راہ میں ایک صدقہ کرتا ہے، 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، اللہ ایک کے بدلے میں 70 درجے اس بندے کے بلند کر دیتا ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا باری تعالیٰ یہ وہ تیرے بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، تو یہ ان کا اجر ہے۔ وہ ادھر صدقہ کرتے ہیں، ادھر وہ کھیتی بنتی ہے اور غلے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور یوں ان کو یہ نفع دیا جاتا ہے۔ ابھی معراج باقی ہے، ابھی معراج باقی ہے۔ حضور علیہ السلام کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوتا ہے کہ جن کے سروں کو کچلا